بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، کچھ دن عید کے موقع پر ہم نے لیسن نہیں دیا. کچھ مصروفیات تھی اور عید کی چھٹیاں بھی تھی. میری طرف سے آپ کو عید مبارک. اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے. آپ کی درسی کتاب پہ ان کا ایک سوانی مضمون ہے جس کا عنوان ہے مرزا غالب. اور سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ سوانح نگاری کے بارے میں مختصر جانکاری میں آپ کو دوں گا. سوانح نگاری کو اردو میں ایک علیحدہ صنف کا درجہ حاصل ہے. 19ویں صدی کے آخر میں مولانا حالی اور مولانا شبلی نے جب اردو میں سوانح نگاری کا آغاز کیا ابتدا، تو انہوں نے فارسی اور انگریزی دونوں زبانوں میں سوانح نگاری کے جو اصول رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا. سوانح میں عام طور پر زندگی کے کسی خاص شعبے سے تعلق رکھنے والی کسی مشہور اور ممتاز ہستی کے حالات زندگی اور اس کے کارناموں کی روداد بیان کی جاتی ہے. سوانح نگاری میں کسی مشہور ادبی ہستی کے حالات زندگی اور کارنامے بیان کیے جاتے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ پہلے سوانح نگار تحقیق کر کے تمام ضروری مواد جمع کرے اور پھر اسے اس طرح ترتیب دے کہ پیدائش سے موت تک زندگی کے تمام اہم واقعات اور کارنامے ایک واقعہ کی صورت میں سامنے آ جائے. حالی کی حیات جاوید، یادگار غالب مشہور سوانح ہیں. شبلی کی الفاروق، قاضی عبدالغفار کی آثار ابو کلام اور غلام رسول مہر کی غالب اردو میں سوانح نگاری کے قابل قدر ادبی نمونے ہیں. یہ جانکاری تھی سوانح نگاری کے بارے میں. اور اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف چلتے ہیں. مولانا الطاف حسین حالی. آپ کا نام مولانا الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے. ابھی صرف 9 سال کے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے گھر میں ہی حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے دلی چلے گئے. دہلی میں قیام کے دوران باقاعدہ مرزا غالب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور ان کی شاگردی حاصل کی. یہی شاعری کی بھی شروعات کی. غالب سے انہوں نے کافی فیض حاصل کیا اور ان کی وفات کے بعد دلی چھوڑ کر چلے گئے. نواب مصطفیٰ خان شپیتا کی صحبت سے بھی حالی کو کافی فائدہ ملا. کچھ وقت گزارنے کے بعد حالی لاہور آ گئے اور پنجاب گورنمنٹ کے بک ڈپو میں کام کرتے رہے. اس دوران انہوں نے ادب کا کافی گہرا مطالعہ کیا اور محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نئی انداز کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی اور ان کے لیے کئی عمدہ نظمیں بھی لکھیں. صحت کی خرابی کی وجہ سے 4 سال کے بعد دہلی لوٹ گئے، جہاں سر سید احمد خان کے خیالات نے ان کی سوچ میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا. آخر پر حالی کا انتقال 1914 میں ہوا. ادبی کارنامے. حالی اردو شعر و ادب کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. نثر اور نظم دونوں کو انہوں نے ایک نئی سنجیدگی عطا کر دی. ایک طرف انہوں نے حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غالب لکھ کر اس میدان میں ایک نئے انداز کی بنیاد ڈالی، تو دوسری طرف مکتمہ شعر و شاعری
تحریر کر کے شاعری کو سادگی، سنجیدگی اور تاثیر بخشی اور اس کو ملک و قوم کے لیے فائدہ مند بنانے کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اردو میں جدید شاعری کی بنیاد ڈالنے کا سہرا بھی حالی کے ہی سر ہے۔ حالی کی تصنیفات کی فہرست حسب ذیل ہے، یعنی جو کتابیں حالی نے لکھی: حیات سعدی، حیات جاوید، یادگاری غالب، مقدمہ شعر و شاعری، مقالات حالی، مسدس حالی، مرثیہ غالب، شکوہ ہند، دیوانی حالی، مجمع نظم حالی، مناجات بیوہ، چپ کی داد، مجمع نظم فارسی، علم طبقات الارض، مجلس نساء، گریاں مسموم۔ حالی کی نثر ہو یا نظم، سادہ اور رواں ہونے کے ساتھ توانا اور پرتاثیر ہے۔ سلسلے کے بعد اگر اردو شعر و ادب پر کسی کا بہت بڑا احسان ہے تو وہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ حالی کی تحریر کی خاص خوبی ان کی سادگی ہے۔ سوانح عمریوں میں بھی انہوں نے یہی طرز اپنایا ہے۔ ان کی سادگی میں بھی تازگی، شگفتگی اور دل فریبی پائی جاتی ہے۔ حالی عملی تنقید کے علمبردار ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کسی خیال کا اظہار اصول اور نظریات کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔